بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. آج اس آیت کے اختیار کرنے کا تقاضا کیوں پیدا ہوا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو ایمان لائے آمنو، جو لوگ ایمان لائے اشد حبا للہ، آمنو کے معنی جو اللہ کے عاشق ہو گئے، اللہ کی عظمتوں کو پہچان لیا. اور پہچان کی علامت کیا ہے؟ اگر جنگل میں کوئی 300 کلومیٹر کا جنگل ہو اور وہاں شیر اور بندر اور لومڑیاں کھلی پھرتے ہوں، سب پنجڑا نہ ہو چڑیا گھر کی طرح، تو شیر کی پہچاننے کی علامت یہ ہوگی کہ پھر وہ شیر ہی سے ڈرے گا، بندر اور لومڑی سے نہیں ڈرے گا. لہذا اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کی معنی یہ ہوں گے کہ وہ سارے عالم سے بھی ڈرے گا نہیں. سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. پھر اپنا نفس بھی نظر نہ آنا چاہیے. یہاں خالی برادری مراد نہیں ہے، خاندان مراد نہیں ہے، اہل شہر مراد نہیں ہے، اہل صوبہ مراد نہیں ہے، اہل ملک مراد نہیں ہے، بین الاقوامی اقدار اور بین الاقوامی قوانین مراد نہیں ہے. یہاں مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے نہ بیوی سے ڈرے، نہ برادری سے ڈرے، نہ شہر والوں سے ڈرے، نہ صوبہ سے، نہ ملک سے، نہ انٹرنیشنل خوف ہو، اس کو بین الاقوامی خوف بھی نہ ہو. اور اس میں اپنا نفس بھی شامل ہے کہ اگر نفس کی ڈیمانڈ ہم نہیں پوری کریں گے تو یہ سانڈ چلاتا رہے گا. اللہ کا عاشق اس نفس کو چلانے دیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے. جس نے اپنے دل کی بات مان لی اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا تو اس نے اپنے دل کی قیمت اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قیمت سے زیادہ لگائی. سوچو کتنا غدار، کمینہ اور خبیث الطبع اور بے وفا ہے یہ شخص. کیا اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا یہ اقرار اور اعلان کر سکتا ہے جو دل کی بات مانتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑتا رہتا ہے؟ بتاؤ، اللہ تعالیٰ کا قانون یغض من ابصارہم، اے ایمان والو نظر کی نیچی کرو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، اور یہ نظر نیچی نہیں کرتا.
یہ اپنے دل کو نہیں توڑتا، اللہ کے قانون کو توڑتا ہے۔ فیصلہ کر لو کہ کیسا شخص ہے، کیسا بندہ ہے، یہ گندا ہے یا نہیں، بے وفا ہے یا نہیں، بے قیمت ہے یا نہیں، اس کی حیات لعنتی حیات ہے یا نہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا یہ مستحق ہے یا نہیں۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ خالی قربانی، جانور کی قربانی مقصود نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا، امتحان تھا، پاس ہو گئے۔ جب پاس ہو جاتا ہے پھر محنت سے نجات دی جاتی ہے۔ امتحان محنت سے بنا ہوا ہے، محنت کا مادہ جب باب اختیار میں گیا تو امتحان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ میرے پیغمبر نے اپنا حق محبت ادا کر دیا، آگے وہیں روک دیا بس، اور فوراً دمبا آسمان سے آ گیا۔ اب ایک واقعہ یاد آیا، 3 جانور جا رہے تھے، ایک دمبا، ایک بیل، ایک اونٹ، اور تینوں بھوکے تھے۔ کسی کھیت میں کسان کاشتکار اپنا جو گٹھر لے جا رہا تھا کھیت کاٹ کر کے اپنے گھر، اس میں سے ایک اتنا بڑا، یہ سمجھو 2-2.5 فٹ کا ایک گٹھر گر گیا تھا، اسے پتہ نہیں چلا، مگر تھا ایک ہی کی خوراک۔ تو تینوں کی مجلس شورا ہوئی، کارنر میٹنگ ہوئی کہ اس کو ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے، یا دمبا کھا لے، یا بیل کھا لے، یا اونٹ۔ اگر تینوں کھاتے ہیں تو تینوں کا پیٹ نہیں بھرے گا، لہذا ہم تینوں میں سے ایک کھا لیں۔ اب کون کھائے؟ جس کی عمر زیادہ ہو۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب پونیا، شاخ رزم کا نواسا، 500 علماء کا استاد، شیخ شمس الدین تبریزی کا عاشق باوفا، 28,500 اشعار پونیا کے جنگل میں کہنے والا، آہو فغاں کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ ان تینوں میں یہ فیصلہ ہوا کہ جس کی عمر زیادہ ہو، تو بس سب نے عمر بتایا۔ دمبے نے کہا کہ میں اس نسل سے ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اقدام کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، اور امتحان میں پاس ہونے کے بعد پھر امتحان سے اسے نجات مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دمبا نازل فرمایا آسمان سے، اسی حکم سے آج ہم لوگوں پر قربانی فرض ہو رہی ہے۔ یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا یہ کیا ہے؟ یہ بدل ہے۔ یہ دمبا، یہ قربانی وہ معمولی مت سمجھو۔ جب اولاد کی قربانی ہو سکتی ہے تو اپنی بری خواہشات کی قربانی نہ کرنا، یہ انتہائی بے وفائی اور غداری ہے، انتہائی کمینہ پن ہے۔ جو خدا تعالیٰ کا رزق کھا کر جس روٹی سے اس کو طاقت آتی ہے، آنکھوں میں روشنی، اور جس روٹی سے اس کو طاقت چلنے پھرنے کی، اللہ کی دی ہوئی رزق کو کھا کر اور رزق کی طاقتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنے والا انتہائی کمینہ پن ہے، اور انتہائی بددیانتی ہے، اور انتہائی خیانت ہے، اور بے وفائی۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سکون دل سے، اطمینان دل سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، جو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اس میں اپنا دل بھی ہے، اور اپنا نفس بھی ہے، اپنی بیوی بھی ہے، برادری و خاندان بھی ہے۔ جو مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اپنے مالک کو ناخوش کرتا ہے، یہ مخلوق فطری اور عطائے حق اور خوشی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کی زندگی عذاب میں رہتی ہے، اس کو دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو دوزخ، ہم عذاب سرمدی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی کسی نافرمانی میں، ایک نافرمانی میں بھی مبتلا ہے، فرماتے ہیں گر گرفتار صفات بدشدی، گر گرفتار صفات بدشدی، اگر تم ایک بری عادت و کسی ایک گناہ میں مبتلا ہو
ہم تو دوزخ، ہم عذاب سرمدی، تو تم کو دوزخ کی ضرورت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے قلب کو اللہ خود دوزخ بنا دے گا۔ اگر رومانٹک دنیا سے چین ملتا تو یہ ولیم فائز کیوں کھاتے ہیں؟ یہ ہیروئن کیوں شروع ہوئی؟ جب دنیا میں چین نہ ملا تو ہیروئن اور نشہ اور چرس پینے لگے اور ولیم فائز کھانے لگے۔ اگر اللہ کو یاد کرتے تو نشہ کی ضرورت ہی نہیں، ان کے نام میں خود بہت بڑا نشہ ہے۔ نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا، ذکر میں تاثیر دور جام، ذکر میں تاثیر دور جام ہے۔ وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے، تہجد صبح سے ہی انتظار شام ہے۔ یہ مولانا سید علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر۔ ہر وقت دیکھتے رہو، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حرام چپتا چپکی اور حرام لپٹا لپٹی اور حسینوں کے چکر والوں، سوچ لو قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہوگا۔ توبہ کے سہارے پر گناہ کرنے والا یہ انتہائی گدھا، انٹرنیشنل بے وقوف، کیونکہ حکیم تھانوی فرماتے ہیں کہ توبہ کا سہارا ایمرجنسی ہے۔ اگر کسی دبیا مرہم کی ہو اور دواخانے والا کہتے کہ اگر یہ جلنے پر کامیاب نہ ہو اور چھالے پڑ جائیں تو دواخانہ 1 لاکھ روپیہ ادا کرے گا، تو کیا اس اعلان سے اس مرہم کی ڈبیا کے سہارے آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے؟ بیوی سے بھی کہہ دو ذرا ہاتھ ڈال کے دیکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو ایمرجنسی رکھا ہے اور اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ جن لوگوں نے جرات اور گستاخی کی اور توبہ کے سہارے پر حرام اور خبیث لذتوں کو اپنے نفس کو دے دے کر مشتنڈا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب میں توفیق توبہ ہم سے چھین لی۔ اور یہ مشاہدہ کر چکا ہوں۔ ناظم آباد 4 نمبر میں میں سن 60 سے 80 تک رہا، 20 سال۔ ایک خانسامہ تھا، وہ دوسرے خانسامے کا دوست تھا۔ ایک خانسامہ میرا دوست تھا، اس نے اس سے جا کر کہا، اس کا کام خالی حسینوں کو چھیڑنا تھا۔ بیمار ہوا، اس نے کہا اب ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں بچو گے، تم مر جاؤ گے، لہذا تم توبہ کر لو۔ تو اس نے کہا خانسامے نے کہ میرے منہ سے سب لفظ نکل رہا ہے، ڈبل روٹی، چائے، اسپتال، ڈاکٹر کے یہاں لے چلو، دنیا کی جتنی لغت ہے سب میں ادا کر سکتا ہوں، لیکن جو تم کہہ رہے ہو لفظ یہ میرے منہ سے نہیں نکل رہا۔ وہ کون سا لفظ تھا؟ توبہ۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے لیے یہ زمانے حاضر کی مثال ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت پرانی باتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو جرت مت کرو، معلوم نہیں کس وقت غضب نازل ہو جائے اور گردے بیکار کر دیے جائیں، پھر اسپتال میں پیر رگڑ رگڑ کے کتے کی موت مرتا ہے اللہ کا نافرمان۔ یاد رکھو اس کو، یہ جرت کرنا کافرانہ حرکت ہے۔ اللہ پر جری ہونا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کافر ہی میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے۔ تو جو اللہ کی پکڑ و عذاب سے بے خوف رہتا ہے وہ کافر جیسی کہ اس کی زندگی ہے، کافر نہیں ہے وہ۔ یاد رکھنا مسئلہ، کافر نہیں ہوا مگر کافر جیسے بے خوف ہوتا ہے اسی طرح یہ ظالم بھی اللہ سے بے خوف ہو رہا ہے۔ تو یہ قربانی کا زمانہ جو آ رہا ہے، یہ جانور کی قربانی جتنی زیادہ محبت کے ساتھ کرتا ہے ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن اس سے سبق بھی دو کہ جانور کی تو قربانی کر دی مگر یہ بیٹے کا بدل ہے، یہ جانور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ہے، لہذا اپنے لخت جگر کو جیسے انہوں نے قربانی کا احسان کیا، آپ بھی ارادہ کر دو کہ بہت بڑی مزیدار اولاد سے بھی زیادہ محبوب بری خواہشوں کو ہم آج سے خیر بات کہیں گے اور دستبردار ہوتے ہیں۔ جتنے گندے ارادے ہیں، جتنی گندی عادتیں ہیں، اگر جو دل کو نہایت پیاری ہو، اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہو، زنا کرنا، بد نظری،
خبیث حرکتیں اولاد سے بھی زیادہ، تو اولاد قربان کر کے سبق دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کا بدل دمبا آ گیا۔ لہذا ارادہ کر لو کہ اللہ ہم آج سے اپنے تمام برے ارادوں کی اور تمام گناہوں کے ارادوں کی قربانی کرتے ہیں۔ جتنے بھی برے جتنے ارادے آپ کی کو ناخوش کرتے ہیں، ہم سب گندے ارادوں کو آج سے ہم ان کی کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے، اور اگر شیطان کہے بہت مزہ آتا ہے، اول تو مزہ خبیثوں کو آتا ہے، کسی پاک روح اللہ والوں کو نہیں آتا مزہ۔ جتنے لوگوں کو گناہوں میں مزہ آتا ہے یہ ان کے خبیث ہونے کی دلیل ہے۔ اولیاء اللہ کو گناہوں میں مزہ آتا ہے، وہ تو یہ اس مزے کی تعریف مت کرو کہ بہت مزہ ہے، یہ تمہاری سزا ہے۔ گناہوں میں جس کو مزہ آتا ہے یہ اس کی سزا، اس کا عذاب ہے۔ اسی لیے دیکھو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے کے لیے خوبصورت لڑکے آئے، یعنی فرشتے تھے، حضرت اسرافیل، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، 3 فرشتے بھیجے، موت کا فرشتہ نہیں بھیجا اللہ، کیونکہ انہیں عذاب زندگی میں دینا تھا، عذاب زندگی میں دینا تھا۔ موت کا فرشتہ تو جب بھیجا جاتا ہے جب کسی کو موت دینی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو عذاب سے انہیں موت دینی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام نے 6 شہر اٹھا لیے اور آسمان سے لے جا کر گرا دیا، اور پھر پتھر برسایا، ہر پتھر پر اس مجرم و خبیث کا نام بھی لکھا تھا۔ ذرا ہوش سنبھالو، یہ جن کو ذوق اور مزہ کرتے ہیں، یہ عذاب الہی ہے جو فرشتوں کو حسین شکل میں بھیجا گیا، امردوں کی شکل میں، بغیر داڑھی بغیر موچ۔ تو یاد رکھو، حسینوں کو عذاب کا ذریعہ بھی سمجھو، ان سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب کے لیے تمہارے پاس بھیجا جا رہا ہو۔ اور اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا، یہ پتھر برسانا اور ہر پتھر پر مجرم کا نام، اور انا ارسلنا الی قوم مجرمین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے خبیثوں کو مجرمین فرمایا۔ سوچو اس کو، مجرمین، جس کو اللہ مجرم کہے وہ ظالم بھی کہے، اسے مزہ آتا ہے۔ سور ہو چکا ہے سور، جیسے سور کو کھاتا ہے یہ بھی پیخانے کے مقام کو چاٹتا ہے۔ خیر، تو یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ اس دمبے نے کہا کہ میں اس نسل کا ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دمبا نازل ہوا تھا، میرا خاندانی تعلق، نسبی تعلق وہاں سے جڑتا ہے۔ یعنی انتہائی سینارٹی دکھایا اس نے، انتہائی سینارٹی دکھایا، کیونکہ جسم کے لحاظ سے وہ جوناتی تھا، بیل سے چھوٹا، اونٹ سے چھوٹا، تو اس نے سوچا کہ کم سے کم جسم تو میرا چھوٹا ہے، میں عمر کے لحاظ سے اپنی سینارٹی ظاہر کروں۔ اب بیل نے سوچا کہ تو بہت دور جا پہنچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، اس نے کہا میں آدم علیہ السلام کو جو 2 بیل آئے تھے جنت سے جس سے انہوں نے کھیتی شروع کی تھی، میرا خاندانی تعلق ان بیلوں سے۔ اب بتاؤ، اب حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا تھی، اس کی شناختی کو کوئی پا سکتا ہے؟ تو پہلے، اس سے پہلے تو دنیا ہی نہیں تھی، کوئی جاندار نہیں۔ اب اونٹ نے دیکھا کہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام تک لے گیا اپنی خاندان کو، اور دوسرا آدم علیہ السلام سے ملا دیا، اب میں کیا کروں؟ اس نے جلدی سے وہ گٹھا چارے کا اٹھایا اور ایک دم منہ اوپر کر لیا، کیونکہ اونچا ہوتا ہے۔ اب دونوں غور سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے، کارنر میٹنگ میں جو پاس ہوا تھا اس کے آپ خلاف کر رہے ہیں، آپ اپنی سینارٹی ظاہر کیجیے۔ تو اونٹ نے کہا کہ مجھے اپنی سینارٹی ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے قد و قامت کو آپ لوگ غور سے دیکھیے تو خود ہی سمجھ جائیں گے میں کتنا بڑا ہوں۔ دوستو، اللہ کی دوستی بہت آسان ہے کہ گناہ چھوڑ دو، تہجد بھی کوئی نہ پڑھے، کبھی نہ پڑھے، لیکن ایک گناہ نہیں کرتا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جو تہجد روزانہ پڑھتا ہے مگر کسی کو آنکھوں سے زنا بدنظری کرتا ہے، گانا سنتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، یہ ولی اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی دوستی کو ترک گناہ پر رکھا،
ان اولیاءہ الا المتقون، میرے ولی صرف متقی بندے ہیں جو ہم کو ناراض نہیں کرتے۔ لہذا اللہ کی دوستی بہت آسان ہے۔ کیا کتنی آسان ہے؟ فرض واجب سنت مؤکدہ ادا کر لو، مگر ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرو بس۔ لیکن آپ خود ہی یاد کریں گے مالک کو، جب محبت ہوگی اور ولی دوستی عطا ہوتی ہے تو اپنے محبوب کو خود ہی یاد کرو گے، کہنا نہیں پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں جملہ خبریہ بیان فرمایا، یہ علم عظیم مجھے افریقہ میں عطا ہوا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن لوگوں نے میری عظمت کو، بڑائی کو پہچان لیا اور اللہ کے پہچاننے کی میں نے مثال بتا دی کہ جو شیر کو پہچان لیتا ہے لومڑی و بندر کو خوش نہیں کرتا، پھر وہ شیر کو خوش رکھتا، اکثریت بھی نہیں دیکھتا کہ بھائی 1,00,000 لومڑی ہیں 1,00,000 بندر ہیں تو میں اکثریت دیکھوں یا شیر، وہاں الیکشن لڑائے گا وہ شیر کے مقابلے میں؟ بولو بھائی، شیر کے مقابلے میں الیکشن لڑو گے؟ اللہ کی عظمت کے مقابلے میں بیوی کو بھی الیکشن میں پیش نہیں کر سکتے، خاندان و برادری کو بھی، صوبہ بھی اور ملک، کوئی اللہ کے مقابلے میں۔ آپ بتاؤ سورج کے مقابلے میں ستارے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ اکثریت تو ہے ان کی۔ آج کل کی جمہوریت اگر چلے تو ستارے جیت جائیں گے، مگر جب سورج نکلے گا تو کہے گا جیتنے والوں کہاں ہو، وہ ڈھونڈے گا کہ ستارے کدھر گئے۔ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، وہ ہم کو بھری بزم میں تنہا نظر آئے۔ اس لیے نبی جب آتا ہے ساری دنیا کافر ہوتی ہے، لیکن کیا وہ الیکشن لڑاتا ہے؟ کیا کسی اکثریت و جمہوریت سے خوف زدہ ہوتا ہے؟ سارے عالم میں کفر میں وہ اپنی نبوت کا سورج چمکا دیتا ہے، دنیا کفر کے اندھیروں پر اپنی آفتاب نبوت کی شعاؤں کو ڈال دیتا ہے۔ جس کی قسمت میں ہوتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ نبی کبھی نہیں ڈرتا، ایسی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ عظمت اپنی عطا کرتا ہے اور اپنی محبت دیتا ہے، پھر وہ نفس جیسی کتی کی دم اکھاڑ دیتا ہے، نفس سے اعلان کرتا ہے کہ دیکھو کیسے دیکھتا ہے، اے کتی نفس مجھے دیکھنا ہے کہ تو کیسے دیکھتی، میں تجھ کو دیکھتا ہوں، یا دیکھ تو تھا تیری خبر نہیں، تیری خیریت نہیں رہتی۔ دانت پیس کر کے نفس کو زیر کرتا ہے۔ یہ ہے بہادر اصلی اور شریف زیادہ ہے۔ اب بتاؤ، آج ایک مثال اللہ تعالیٰ نے عظیم نہیں عطا فرمائی کہ اکثریت مت دیکھو، اکثریت مت دیکھو، اگر ایک ولی اللہ ہے وہ کافی ہے سارے عالم کے لیے، زمین و آسمان اس کے دم سے قائم رہیں گے، پوری کائنات ایک ولی اللہ سے قائم رہے گی۔ اکثریت مت دیکھو، اگر سب کافر اکثریت میں ہو جائیں اور ایک ولی اللہ نہ ہو اقلیت میں تو سارا عالم گر جائے گا، سورج گرے گا، آسمان گرے گا، قیامت آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب مثال آج عطا فرمائی۔ فجر کے بعد کچھ دوست احباب بیٹھ گئے تھے کہ ایک تولہ کی شیشی ہے، اس میں عود ہے، عود کا عطر سب سے قیمتی ہوتا ہے، یعنی شاہزادے استعمال کرتے ہیں اور شاہزادے کا مزاج رکھنے والے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور 10 کنشتر پیخانہ رکھا ہے وہاں۔ بتاؤ اکثریت کس کی ہے؟ الیکشن لڑو گے؟ کیا یہ 10 کنشتر پیخانے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ذرا سی شیشی ہو میرے مقابلے میں الیکشن لڑو؟ ہم جمہوریت میں اکثریت میں ہیں، پیخانے کی اکثریت کوئی چیز نہیں۔ واللہ اللہ کی نافرمانی سے حرام لذت لینے والوں آنکھیں کھولو، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اسی حالت میں۔ ہمارا کام آہو بھوگا کرنا ہے، ہمارا کام درد دل سے رونا ہے۔ اب کسی کو ہمارے درد کی قدر نہ ہو، ہم اس سے کوئی شکایت نہیں کریں گے، ہم اپنے اللہ سے آہو فریاد کریں گے۔ اللہ کے ولی بن کر مرو۔ ایک آدمی کی بات بہت پسند آئی، اس نے کہا مجھے جلدی سے اللہ والا بناؤ، کیونکہ مولا کے پاس تو جانا ہے، تو میں مولا کے پاس اس حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ مولا کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مولا کے پاس، مولا کے ساتھ، مولا کے پاس، مولا کے ساتھ۔ کیا جملہ ہے ظالم کا! حالانکہ کوئی بڑا عالم نہیں تھا۔ اللہ جس کے دل میں چاہے کیا، جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والذین آمنوا اشد حبا للہ فرمایا، جملہ خبریہ سے فرمایا۔ اہل علم غور کر لو، اس میں آمنو ماضی ہے، آمینو نہیں، ایمان لاؤ، امر نہیں ہے، حکم نہیں ہے، خبر ہے کہ جو میرے عاشقین ہیں ان کے دل میں میری محبت خود ان کے نفس سے، ان کی نفس کی تمام بری خواہشات سے، ان کی جان سے، ان کے قلب سے، ان کے سارے تمام متعلقات سے وہ ہمیں زیادہ پیار کرتے ہیں اور زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کے دل میں میری محبت، اگر ان کے نفس کی خواہش، بیوی بچوں کی خواہش، کاروبار کی خواہش شدید بھی ہوتی ہے تو میری محبت اس پر غالب رہتی ہے، اشد رہتی ہے۔ لہٰذا مسئلہ بھی سمجھ لو، اگر کسی کو اپنے بال بچوں سے محبت شدید ہو، کاروبار سے محبت شدید ہو، بیوی بچوں سے شدید ہو، بالکل جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اپنے مال کی محبت میں شدید ہے۔ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لام بھی تاکید کا اور داخل کر دیا کہ مال کی محبت میں میرے بندے شدید ہیں، لیکن جب ایمان لاتے ہیں اور مجھے پہچان جاتے ہیں تو اس شدید محبت پر میری محبت اشد ہو جاتی ہے، یعنی زیادہ بھاری ہو جاتی ہے۔ پھر جگر کا وہ شعر پڑتا ہے، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ تو اللہ کی محبت جب چھا جائے گی تو نفس کتی تمہاری داڑھی نہیں نوچے گی۔ کیا مجال ہے اس نفس کی کہ تمہاری داڑھی کو بد نظری کی لعنت سے ملوث کر دے، یا داڑھی کے گال یا گالوں کو فارغ البال کر دے؟ کس کے اندر یہ طاقت ہے؟ اب سفید بال اگر زیادہ عمر میں شادی کی، سفید بالوں کا خوف ہے تو براؤن خضاب لگا لو، کالا خضاب حرام، براؤن لگا لو۔ اب براؤن پر بھی راضی نہ ہو تو بیوی کو میرے پاس لاؤ، سمجھا؟ کیسے لاؤ؟ جیسے لالو کھیت میں ایک دوا بیچ رہا تھا مچھر کی ہے، تو ایک لکھنؤ کے شیروانی پہنے، بٹن سب صحیح لگے، اس نے بھی خرید لیا۔ پھر اس نے طریقہ نہیں پوچھا، خان صاحب بیچ رہے تھے تو اس نے کہا کہ خان صاحب اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے مچھر مارتے ہیں اس سے؟ پوچھا بابا تم کیسا بیوقوف پاگل معلوم ہوتا ہے، اتنا بھی تم نہیں جانتا؟ ارے مچھر کو تم پکڑو، اس کا منہ ایسا ماں سے کھولو، پھر ہمارا دوا ڈالو، اگر نہ مرے ہم ذمہ لیتا ہے، ہم حرام کا نہیں کھاتا، ہم غیرت مند آدمی خان ہے، اس کو ہمارے پاس لاؤ، ہم مارے گا۔ تو بیوی کے منہ کو کھولو اور میرا پیغام اس کو پہنچاؤ، اگر نہ مانے میرے پاس لاؤ، ہم اس کو سمجھائیں گے پردے سے اور تمہاری موجودگی میں، تنہائی میں بھی بات نہیں کریں گے، ہم اس کو سمجھائیں گے کہ تم مسلمان ہو یا کافر۔ وہ کہے گی ہم مسلمان ہیں، تو تمہارے نبی کی داڑھی تھی آنی، بس 2 جملے ہی سے سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ تو تم اپنے شوہر کی داڑھی سے کیوں پریشان ہو؟ کیا نبی جیسی شکل سے تم کو محبت نہیں ہے؟ کتنی دن تک دنیا میں رہو گی؟ ایک دن خبر میں بھی جانا ہے۔ اگر یہ مقدمہ چل گیا تمہارے اوپر اور دوزخ میں ٹانگ پکڑ کے گھما کے دوزخ میں پھینکا جائے اور کہے تم کو اس جرم میں دوزخ میں پھینکا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے شوہر کی داڑھی پر اعتراض کیا، میرے نبی کی شکل پر تم نے فی نکالا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے، جملہ خبریہ ہے، حکم کیوں نہیں دیا؟ حکم کیوں نہیں دیا؟ یہ غیرت جمال خداوندی ہے۔ جو حسین ہوتا ہے وہ حکم نہیں دیتا ہم سے پیار کرو، وہ حسین خود اپنے حسن سے آئینہ دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ سب مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس کو اپنے جمال کی خبر نہ ہو کہ جو مجھے پہچانے گی ان کی محبت اشد نہ ہوگی۔ یہ نابینا اندھے ہیں، یہ پیخانے کے کیڑے ہیں جو مجھے چھوڑ کر پیشاب پیخانے کے مقامات کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ کتنا عظیم علم ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھا اور کوئی کہیں کسی کتاب میں نہیں کہ جملہ خبریہ سے کیوں نازل کیا۔ یہ غیرت جمال خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سارے عالم کے لیلاؤں کو نمک دیتا ہے وہ یہ حکم دے کہ مجھ سے محبت کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہم ایک ذرہ نمک لیلا کے دل میں، لیلا کے گال پر ڈالا اور مجنو پاگل ہو گیا، تو جو نمک دینے والا ہے سارے عالم کی لیلاؤں کو،
اس کا جمال محتاج ہے حکم دینے کا. پہچان نابینا ہے وہ شخص جو اللہ سے پیار نہ کرے. اس لیے جملہ خبریہ سے فرمایا کہ جنہوں نے ہمیں پہچان لیا سارے عالم سے محبت ان کے دل میں ہماری زیادہ ہے، اشد محبت ہے وہ. آخر کوئی تو بات تھی. حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے، کئی پارے کی رکعت میں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی. ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں سلام پھیرتے ہی پوچھا کہ کچھ سوال کیا. آپ نے فرمایا آپ کی روح پاک اور روح مبارک عرش اعظم کا طواف کر رہی تھی. جو 5 پارا اور نبی کا احسان، نبی کس احسانی کے جس سے تلاوت اور تہجد پڑھتا ہے اس کا ایمان یقین کس مقام پر ہوتا ہے. پھر ایسا نبی جس کو معراج جسمانی بھی نصیب ہوئی ہو، جو خدا کو دیکھ کر آیا ہو، وہ کیسی نماز ادا کرے گا؟ لہٰذا آپ کو ہوش نہیں تھا اس وقت. آپ نے پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، من عائشہ، اے عائشہ تم کون ہو؟ ہم نہیں جانتے. تم لا ادری، نہیں جانتا تو کون ہے. لا عارفک، عرض کیا من انا، میں ان کی پوتی ہوں. فرمایا من ابو قحافہ، میں نہیں جانتا ابو قحافہ کون ہے. 3 پشت کو جب آپ نے انکار کر دیا تب وہ ہمارے خوف کے واپس آ گئی. اور جب آپ کو افاقہ ہوا، آپ کے ہوائی جہاز، روح مبارک کے ہوائی جہاز کو جب مدینہ شریف کے رن وے اور زمین پر نزول فرمایا اللہ نے تاکہ مسجد نبی کی امامت فرما سکیں، تو عرض کی آج کیا ہو گیا کہ آپ نے ہم کو نہیں پہچانا جبکہ ہم رات دن ساتھ رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت اتنے قرب کے مقام پر تھا کہ جبریل علیہ السلام بھی نہیں پہنچ سکتے تھے وہاں. جہاں جبریل بھی نہ پہنچ سکے میرا ساتھ وہاں نہیں دے سکتے تھے وہ، تو کیسے وہاں پہنچ سکتی ہے؟ اصغر گونوی جگر کے استاد رحمۃ اللہ علیہ تہجد گزار شاعر کہتا ہے، نمود جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے، نمود جلوے بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی. ارے روٹی کھا کر رات کو اور صبح کو ایکسپورٹ کرنے والوں، کیا جانتے ہیں یہ ظالم جنہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا. یہ انگور کے وہ کیڑے ہیں جو ایک پتے پر مر رہے ہیں اور انگور کے پھل سے ناشنا. مرنے کے بعد ان کی آنکھیں کھلیں گی مگر اس وقت آنکھ کھلنا مفید نہ ہوگا. سارے علماء سے پوچھ لو کہ جملہ خبریہ اللہ نے کیوں بیان کیا؟ اس کا جواب میرے قلب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ جمال خداوندی جو ساری لیلاؤں کو نمک دیتا ہے، جس لیلا کے نمک نے مجنو کو پاگل کیا تھا وہ ہماری ادنا سے بھیگ تھی. تم میرے جمال کو کیا سمجھتے ہو؟ تم صرف نابینا اور اندھے ہو، موتیا ہے تمہاری آنکھوں میں. جس کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت دیتا ہے، پہچان دیتا ہے، اللہ کی عظمت کا جھنڈا جس کے دل میں اتر جاتا ہے، اللہ کی محبت کی حلاوت ایمانی، اللہ کے نام کی مٹھاس جس کے روح میں محلول ہو جاتی ہے، تو اس کو سارا عالم اللہ کے نام میں سارا عالم ایک سمندر موجیں مارتا ہوا نظر آتا ہے جب وہ اللہ کہتا ہے. اس لیے اللہ کے ذکر میں ناغہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ مزاج میں طہارت اور نفاست آ جائے. اللہ پاک ہے، ان کے نام لینے والوں میں اللہ کے نام کے صدقے میں طہارت، نفاست، نظافت منتقل ہوتی رہتی ہے. کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں. تو جو خدا کا ہم نشین ہوگا اتنی پاک ذات کا، تو اس کے نفس میں اور قلب میں پاکی منتقل نہ ہوگی، شوق طہارت نہ آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا جملے خبریہ سے اعلان فرمانا کہ جنہوں نے ہمیں پہچان لیا اور جو میرے عاشق ہو گئے اور میرے عارف ہو گئے، سارے عالم کی محبت سے ان کے دل میں میری محبت اشد ہے. حکم کیوں نہیں دیا؟ غیرت جمال خداوندی. لیلا نے حکم نہیں دیا تھا مجنو کو کہ میرے عشق میں پاگل ہو جاؤ، حکم دیا تھا
جب ایک ادنا سے نمک اللہ کے ادنا سے بھیگ کا یہ اثر تھا تو پھر اللہ کے جمال میں کیا اثر ہوگا؟ سوچو. بخاری شریف کی حدیث بھی بعد میں پیش کی تھی جس کی دعا یہ ہے اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی، اے اللہ اپنی محبت مجھ کو اتنی دے دے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کریں. آپ بتاؤ جب کوئی بدنظری کرتا ہے اس وقت میں اس ظالم کو اپنی جان سے زیادہ اللہ پیارا ہوتا ہے یا وہ عورت یا وہ لڑکا پیارا ہوتا ہے جس کو دیکھتا رہتا ہے؟ فیصلہ کرو. اگر جان سے زیادہ اللہ عزیز ہوتا تو جان پر تکلیف اٹھا لیتا، زخم حسرت کھا لیتا، مگر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرتا اور مولا پا جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جس نے لیلا سے نجات حاصل کی اسی کو مولا ملا ہے، لا الہ جس نے تکمیل کی اسی کو الا اللہ ملا ہے. یہ الہ اسی لیے پیدا کیے، بیکار ان کو نہیں پیدا کیا، ان کو اسی لیے پیدا کیا لیلاؤں کو تاکہ تم اپنی بیوی کے علاوہ تمام دنیا کی لیلاؤں سے نظر بچاؤ اور مولا کو پا جاؤ. مائنس اور پلس، مثبت اور منفی دونوں تار سے تمہارے قلب میں سورج میری محبت کا نکل آئے، بے شمار سورج. تو اتنی محبت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا یاد کر لیجیے اللہم انی اسألک حبک، اور اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے آپ کی محبت کا. کیا ترجمہ ہے؟ اللہم انی اسألک حبک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا. وحب من یحبک، اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں تیرے عاشقوں کی محبت بھی مانگتا ہوں. لہذا اللہ والوں کی اس محبت سے انکار کرنے والے اگرچہ مولوی کیوں نہ ہو وہ ذوق نبوت اور مراد نبوت سے نامراد ہیں، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مراد، اپنی تمنا، اپنا سوال پیش کیا کہ خدا اپنی محبت بھی دے، اپنے عاشقوں کی محبت بھی دے. ہوش سنبھال لو، مرنے کے بعد پتہ چلے گا. وحب عملی یحب یبلغنی حبک، اور ان اعمال کی محبت بھی دے دے جس سے تیری محبت ملتی ہے. اس جملے میں نافرمانی سے بچنا شامل ہے کیونکہ اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی محبت کو نقصان پہنچتا ہے. ظلمت اور اندھیرے پیدا ہوتے ہیں، اللہ کا نور اجالا ہے، گناہوں سے اندھیرا پیدا ہوتا ہے. اجالا اور اندھیرا جمع نہیں ہو سکتا. نافرمانی کے ساتھ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. نظر کے چور پر نہیں رکھتے ہیں تاج ولایت، نظر کے چور پر نہیں رکھتے ہیں تاج ولایت. جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے. پھر کہو اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے آپ کی محبت کا. وحب من یحبک، اور جو آپ سے محبت رکھتے ہیں یعنی آپ کے عاشقوں کی جو جماعت ہے. اور شیخ اس میں سب سے منتخب ہوتا ہے کیونکہ بغیر انتخاب تو کوئی پیر مرید نہیں ہوتا نا. تو عاشقوں کا منتخب شدہ الیکشن میں جیتا ہوا پیر جو ہوتا ہے، پیر وہ تمام اولیاء اللہ میں انتخاب دیکھتا ہے، پھر اس کی نظر میں جو جچتا ہے اس سے مرید ہوتا ہے. تو شیخ جو ہے وہ سلیکٹڈ ہے، منتخب شدہ ہے عاشقوں میں. لہٰذا اس کی محبت تو بدرجہ اولا مانگتا ہے اللہ سے. وحب عملی یبلغنی حبک، اور مجھے ان اعمال کی محبت توفیق دے جو تیری محبت کی تکمیل کرتے ہیں. اس میں گناہوں سے حفاظت خود شامل ہے. دوسری لائن کیا ہے؟ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی. پڑھیے اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی. اگر کسی کو یاد نہ ہو تو یہ خانقاہ سے معلوم کر لینا. اللہم اجعل حبک
احب الی من نفسی. اپنی محبت اتنی ہمیں دے دے کہ جو میری جان سے زیادہ آپ کی محبت ہو جائے، کہ ہم جان دے دیں آپ کو ناراض نہ کریں. اس جز کا ترجمہ یہ ہے. اس جز کا کیا ترجمہ ہے؟ کہ ہم جان دے دیں گے لیکن آپ کو ناراض نہیں کریں گے. ایسا ایمان دے دیجیے. اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی. اور بال بچوں کی عشق میں بھی کہیں ہم آپ کو نافرمان نہ کریں، آپ کی نافرمانی سے بچیں. بیوی کہہ دے ٹیلی ویژن لاؤ نہیں تو میاں ہمیں طلاق دو. یہاں پتہ چلے گا کہ اللہ کی محبت زیادہ ہے یا بیوی کی. اس سے کہہ دو ٹیلی ویژن 20,000 کا ملتا ہے، یہ لو مجھ سے 40,000 روپیہ لے لو اور صوفے خرید لو، قالینیں بچھا لو، زیور بنوا لو، اپنی بیٹیوں کے لیے بھی چاہے کچھ رکھ لو. لیکن اللہ کو ناراض کر کے ہم سے کچھ ڈیمانڈ مت مانگو. میں سانڈ نہیں ہوں. ڈیمانڈ کا وزن کسے ملا؟ شاباش، وزن جان گئے یہ لوگ. میری تقریر سنتے سنتے اب وزن ملانا بھی آ گیا ان لوگوں کو. اہلی میں عزت ہے، بچے کے لیے بھی. بچہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ کے لیے وزن لائے نہیں تو ہم دھوبیا بازار جائیں گے دیکھنے کے لیے. تو اس سے کہہ دو کہ اگر زہر دھوبیا بازار میں بکتا ہے تو خرید کر کے لا کے یہاں رکھ دو تاکہ تو یہیں کھا کے مر جائے. تو اپنی طبیعت سے زہر کھا کے مرے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. مگر بچوں کی وجہ سے مت لاؤ کہ دوسروں کے گھر جاتے ہیں ٹیلی ویژن دیکھنے، اس لیے لانا جائز نہیں ہوگا. ان کو ٹیلی ویژن کی بہار کے لیے کلسٹن لے جاؤ، سمندر دکھاؤ، کبھی کبھی مری پہاڑی لے جاؤ، اور ریل اور فٹ بال اور ایسے کوئی کھلونے لے آؤ جو صحیح ہو. ان کو ساتھ لے جاؤ، سفاری پارک بھی گھماؤ، چڑیا گھر میں شیر دکھاؤ، چاہے دن بھر شیر دکھاؤ، ایک گناہ نہیں ہوگا. لیکن اسی شیر کو تصویر میں دیکھنا جائز نہیں ہے. وہی شیر ٹیلی ویژن میں دیکھنا حرام، اور وہی شیر چڑیا خانے میں زندہ دیکھنا جائز. بلکہ اللہ کی عظمت کی نیت سے کہ اللہ کیسی تیری مخلوق ہے تو پھر مستحب بھی ہوگا شیر کو دیکھنا. اور نفس کو ڈرانے کے لیے کہ تو بد نظری کرتا ہے، سوچ لے اگر کوئی اللہ اپنا شیر تیری پیٹھ پر مسلط کر دے گا تو اے نفس کتے تیری زبان ایک ہاتھ باہر نکل آئے گی. معرومی رحمۃ اللہ علیہ پر دعا کرتے ہیں، گر سگی کر دے میں شیر آفری. اے خدا ہم نے تو کتا پن کیا ہے، گناہ کیا. گر سگی مصدر بنایا، سگ مانے کتا، سگی معرومی نے مصدر بنایا. گر سگی کر دیں اگر سے ہم نے کتا پن کیا، گناہ کیا. اے شیر آفری، اے شیر کو پیدا کرنے والے، گر سگی کر دیں میں شیر آفری. شیرا مگما برما زی کبھی. اس انتقام کے عالم میں صفت انتقام کا ظہور نہ فرما کہ تو کوئی شیر ہمارے اوپر مقرر کر دے. آخر میں کیا ہے؟ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ. ٹھنڈے پانی سے مزہ لینے والوں پیاس کی حالت میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ٹھنڈے پانی پینا چھوڑ دو، گرم پانی پیو. تم اگر اللہ پر فدا ہونا نہیں آتا تو ٹھنڈے پانی سے اپنا نفس کیوں خوش کرتے ہو؟ اللہ کی نعمتیں کھا کر نعمت دینے والے پر فدا ہونا شرافت بندگی ہے یا نہیں؟ پھر کس منہ سے بد نظری کرتا ہے ٹھنڈا پانی پی کر؟ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرو. اور سب سے بڑا حق خالی زبان سے شکر نہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ زبانی شکر سنت ہے، مگر ایک شکر فرض ہے. گناہ چھوڑ دینا یہ فرض ہے. شکر کی دو قسمیں ہیں، ایک شکر سنت ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ شکر سنت ہے. لیکن لعلکم تتقون فاتقوا اللہ لقد نصرکم اللہ ببدر. اے صحابہ بدر کی جنگ میں ہم نے تمہیں جتایا. وانتم اذلہ، تم کمزور تھے. فاتقوا اللہ، تو تم گناہ چھوڑ دو، ایک گناہ سے بھی نہ کرنا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنتے بن جاؤ. دیکھو ترجمہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا.
تو معلوم ہے اصلی شکر گزار ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا. یہ زبانی شکر تمہارا بھی کوئی زبانی شکر کر لے اور تمہاری نافرمانی کرتا رہے تب پتہ چلے گا. آپ بتاؤ اپنی اولاد کی نافرمانی سے غم ہوتا یا نہیں؟ تو جس ظالم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے غم نہ ہو معلوم ہوا کہ بے حس. بس مضمون ختم ہو گیا. آج کا مضمون قربانی سے متعلق تھا. اپنی بری خواہشوں کی قربانی بھی کرو لیکن بری خواہشوں کی قربانی سے یہ قربانی معاف نہیں ہوگی. کہیں ایسا نہ سوچ لینا کہ بہت اچھا راستہ ملا 5,000 کا پیسہ بچ گیا تب بعد بھی خریدنا نہیں پڑا. آج کل بعض بے وقوف اور بین الاقوامی الو جنہوں نے اللہ والوں کی جوتیاں نہیں اٹھائی چند لٹریچر پڑھ کر کے اپنے کو قابل اور لیڈر سمجھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں مفکر اسلام. میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ منہ پھکڑ ہیں منہ پھکڑ مفکر نہیں ہیں. یہ بغیر اللہ کی یاد کے جو ذکر نہیں کرتے ان کا علم مفکر اسلام کے قابل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون. میرے ذکر کے بعد جن کو تفکر اور جو مفکر ہوتے ہیں وہ اصلی مفکر ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے ذکر میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے. اس روشنی میں ان کا علم جس مقام تحقیق پر پہنچتا ہے اصلی مفکر یہ ہیں. تو اگر فکر اعلیٰ ہوتا میرے ذکر سے تو میں یتفکرون پہلے نازل کرتا. پہلے یذکرون اللہ نازل کیا اللہ نے کہ انہی کے فکر پر اعتماد کرو جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اہل اللہ کی تحقیق پر ان کو مفکر اسلام سمجھو. لہذا یہ ان کے بکنے سے ان کی بکواس پر کبھی اعتماد مت کرنا کہ جتنا قربانی کرنا ہے اتنا ہی پیسہ بھیج دو کہیں غریبوں کو اور خون بہانا ضروری نہیں. یہ فرمان نبوت کا مخالف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے زمانے میں یہ عقل نہیں آئی کہ صحابہ کے زمانے میں بھی تو لوگ غریب تھے کہ یہی پیسہ آئے عثمان تم غریبوں کو پیسہ دے دو قربانی خون بہانا واجب ہے. یاد رکھو اس کو. ہاں اس کو گوشت کی تقسیم میں فکر کرو کہ وہ گوشت پہنچے سڑے نہیں. مدارس میں بھیجو ڈی فریزر میں رکھو یا پیکنگ کر کے طالبان کو یا جہاں چاہو بھیج دو. غریب علاقوں میں اگر یہاں ضرورت نہیں ہے لیکن خون بہانا واجب ہے. جو ذبح نہیں کرے گا جانور اور پیسہ بھیجے گا قیامت کے دن اس کو عذاب ہوگا اور اس کی پٹائی ہوگی اس کی کٹائی ہوگی اس کی ٹھکائی ہوگی کیونکہ فرمان نبوت کا مخالف ہے. اور ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے. بعض لوگ قربانی کے کھال یہ پہنچانا خود ذمہ داری ہے لوگوں کو صحیح جگہ جہاں صحیح استعمال ہونے کا آپ کو اعتماد ہو. اگر اعتماد نہیں ہے وہاں دینا بھی جائز نہیں. زکوٰۃ ہو یا قربانی کی کھال اعتماد ہو محتمم پر یا ادارے پر رفاہی ادارے پر بھی اعتماد شرط ہے. اگر دل پر پورا اعتماد نہیں ہے تو دینے سے ادا نہیں ہوگا. اور مولویوں کو اپنے پاس بلانے کی تمنا مت کرو خود پہنچانے کی کوشش کرو. جو خود پہنچائے گا اس کا اجر زیادہ ہوگا. اور خاص کر میں علماء کرام سے کہتا ہوں جہاں تک ہو سکے داڑھی والوں کو مت بھیجو دروازے. مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میٹرک پاس لڑکوں کو بھیجتے تھے اور کہتے تھے تم جیسی حالت میں ہو پتلون کے ساتھ جاؤ تاکہ ذلت اگر ہے تو پتلون کی ہو مولویوں کی نہ ہو. ایک شخص نے یہاں فون کیا کہ آدمی بھیج دیجئے گائے کی کھال تیار ہے. میں سفر پر تھا مولانا مظہر میاں تھے. انہوں نے کہا آپ آدمی مانگ رہے ہو کیا آپ آدمی نہیں ہیں کیا آپ آدمی نہیں ہیں جو آدمی مانگ رہے ہو بھائی. اور یہ بھی دیکھ لو کہ جہاں مسکین طالب علم ہوں مسکینوں کو دینا جائز ہے
قربانی کے کھاؤ ڈاکٹر کی تنخواہ میں، موٹر خریدنے میں، موٹر سائیکل لینے میں، عمارت بنانے میں جائز نہیں ہے. یہ مسکین کا حق ہے، مسکین کو مالک بنانا فرض ہے. لہذا جس ادارے میں قربانی کی کھال ڈاکٹروں کو تنخواہ میں دی جاتی ہو، یا عمارت تیار ہوتی ہو اسپتال کی، یا موٹر خریدی جاتی ہو، وہاں دینا جائز نہیں. اور اسی طریقے سے قربانی کے کھال کو بس ایک مسئلہ سمجھ لو، یہی کافی ہے کہ مسکینوں کا حق ہے، جہاں طلبہ مسکین رہتے ہوں وہاں دے دو. سمجھ لیا بھائی؟ ورنہ پکڑ ہو جائے گی، ادا نہیں ہوگا. دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و یقین کا اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ اختر کو اور میری اولاد کو، میرے خاندان کو، میرے سب جتنے حاضرین احباب ہیں اور ان کے خاندان کو بھی، اور غائبین احباب اور غائبین احباب کے خاندان سب کو ایسا ایمان یقین عطا فرما دے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر فدا ہو. ایک ساتھ ہم آپ کو ناراض کر کے حرام لذت کی خبیث حرکت اور چوری سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، ہمارے نفس کو تزکیہ نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله تعالى على خير.